بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم پھر تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، پیکر شرم و حیا، محسن اسلام، مسلم اول، خطیب اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ 8 روزہ پروگرام جو ہے وہ خالصتاً سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی نیت سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور جس میں مختلف علماء کرام الحمدللہ تشریف لا کر مختلف موضوعات پر حضور تاجدار صداقت پاک کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسے محبت سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا شیئر فرما دیں اور حضرات بھی ہمارے اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں الحمدللہ مدرس بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے مسلک کی جان ہے، ہماری مسلک کی پہچان ہے۔ عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عرفان باروی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حوالے سے قبلہ میں علامہ طیب عرفان باروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ ارشاد فرمائیے، حدیث رسول کے تحت دوسرے صحابہ کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کتنا تھا، کیسا قرب تھا، آپ ارشاد فرمائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سبحان۔ صدق اللہ العظیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تہ دل سے قبلہ مفتی صاحب آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کو تہ دل سے اس معاملہ کے اندر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بندہ ناچیز کو اپنے اس پروگرام پر مدعو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت جی دوسرے صحابہ کی نسبت جناب سیدنا تاجدار صداقت کا نبی پاک سے قرب کس انداز کا تھا۔ سبحان۔ قبلہ مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جتنا عرصہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی دھرتی پر جلوہ فرما رہے، جی سیدنا صدیق اکبر کا قرب آپ اس انداز اور اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ کوئی مارکہ ایسا نہیں ہے جس مارکے میں نبی پاک تو شامل ہوں اور نبی کے ساتھ صدیق اکبر نہ ہوں۔ سبحان۔ یعنی کفر و اسلام کی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام سے جدا ہوئے ہو۔ جی صرف جنگ ہی کا معاملہ نہیں ہے، دینی معاملات میں آپ کسی کام کو لے لیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور ہر معاملہ میں سب سے پہلے مشورہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضور اپنی مبارک طبیعت سے فرماتے ہوں، روایات کثیرہ اس پر موجود ہیں کہ جبریل نے خود آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے زمین پر جب آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہو
تو یار غار سے مشورہ کیا کریں یا مراد رسول سے مشورہ کیا کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور حضرت مولا علی سرکار کو خود حضور نے فرمایا سبحان اللہ، یا ابا الحسن منزلت ابی بکر اندی کا منزلتی عند ربی. سبحان اللہ. اتنی لطیف اور ذوق والی یہ بات ہے کہ جو حضور نے شان صدیق اکبر نے مولا علی کو کہی. سبحان اللہ. فرمایا اے علی، جو نسبت، جو تعلق، جو مقام میرا میرے رب کے نزدیک ہے، ابو بکر کا مقام اسی طرح میرے نزدیک ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کا قرب حضور سے کس انداز کے ساتھ سمجھا جائے گا. آپ آگے چلیں، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر محب تبری علیہ رحمہ روایت نقل کرتے ہیں سبحان اللہ کہ ایک دن حضور نے دعا مانگی، جی اللہم ان جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار سبحان اللہ فاجعلہ رفیقی فی الجنہ. سبحان اللہ. میرے نبی خود دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ابو بکر کو غار کا میرا رفیق بنایا تھا تو جنت میں بھی میرا رفیق بنانا. سبحان اللہ. اچھا، یہاں یہ حدیث مبارکہ ایسی حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں بھی تو ہے. جی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ رفیقی فی الجنہ، جی، عثمان جنت میں میرا رفیق ہے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں الفاظ پڑھتا ہوں. جی سبحان. آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق، جی سبحان اللہ. رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان. سبحان اللہ. سبحان. آقا نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان غنی ہوگا. سبحان اللہ. صاحب اسد الغابہ نے صدیق اکبر کے بارے میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق، جی، رفیقی فی الجنہ ابو بکر. سبحان اللہ. یعنی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر پاک کے لیے بھی ہے، حضرت عثمان غنی کے لیے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور ہوں گے تو چاروں یار حضور علیہ السلام کے ساتھ. جی، مطلب حضرت عمر پاک ہوں یا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا ہوں، جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ دونوں ہستیاں بھی تو انہی کے ساتھ ہوں گی نا سرکار. جی بالکل سرکار کے ساتھ ہوں. لیکن خصوصیات چونکہ بات ہو رہی ہے، جزوی فضولی فضیلتیں ہوتی ہیں، کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. اب قرب کو اس انداز سے سمجھے باقی صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ. آقا نے فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان، جی، حضور خود صدیق کا قرب دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ابو بکر کا قرب سمجھنا ہو تو اس زاویے سے لے لینا کہ جس طرح میری آنکھیں اور کان ہیں ابو بکر کو میرے نزدیک وہی مقام حاصل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور آگے اگر آپ چلیں تو ایک روایت الریاض النظرہ نے اس کو لکھا. جی جی. آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جی ایک ممبر میرا بچھایا جائے گا، جی، ایک ممبر جناب حضرت ابراہیم خلیل کا بچھایا جائے گا. سبحان اللہ. اب مقام شفاعت کو آپ پڑھیں تو کافی سارے معاملات اس کے اندر ہیں، ہم لب لباب پہ آتے ہیں. آقا نے فرمایا میں بیٹھوں گا اپنے ممبر پہ، جی، حضرت ابراہیم خلیل بیٹھیں گے اپنے ممبر پہ. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میرے اور ابراہیم خلیل کے ممبر کے درمیان ایک ممبر رکھا جائے گا، اس ممبر پہ میرا یارغار بیٹھے گا. سبحان اللہ. اس ممبر پہ تاجدار صداقت بیٹھے گا، اس ممبر پہ صدیق اکبر بیٹھے گا. زندگی تو زندگی رہ گئی، قیامت کے دن بھی جو دو نبیوں کی کرسیوں کے درمیان رب کے فضل سے جگہ پائے دنیا اسے صدیق اکبر کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب بھی، خلیل اللہ کا قرب بھی آپ کو نصیب ہوگا، اور حبیب اللہ کا قرب بھی، اللہ کے محبوب کا قرب بھی آپ کو نصیب ہوگا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو جاری ہے. محبت سے شیئر فرمائیں تاکہ دوست احباب مزید جو ہیں وہ اس حضرت ابوبکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور فضائل و کمالات سے آگاہ ہو سکیں. تو مفتی صاحب یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا. حدیث پاک کے تحت اگر ہم یہ فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جو نمبر ہے کلمہ شریف پڑھنے کا، جی، یعنی اسلام لانے کا، جی،
وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں حضرت زید کا پہلا نمبر ہے، بعض کہتے ہیں حضرت بلال کا پہلا نمبر ہے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، تو ان کا پہلا نمبر ہے۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں ذرا وضاحت ہو جائے۔ قبلہ حدیث پاک کی روشنی میں گزارش یہ ہے کہ اختلاف کافی سارا ہے روایات کے اندر۔ کسی نے لکھا کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، کسی نے کہا حضرت بلال حبشی ہیں، کسی نے کہا ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے روایت نقل کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر آپ کثیر روایات کو اکٹھا کریں، ان کا نچوڑ نکالیں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، نتیجہ وہیں پر آئے گا جہاں تاجدار صداقت کی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، آقا کی عمر 40 سال ہے، صدیق اکبر کا کلمہ پڑھنا بھی بڑا لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ بظاہر کلمہ بھی ابو بکر نے اس وقت پڑھا جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، سبحان اللہ، لیکن حضور کے اعلان نبوت سے 20 یا 25 سال پہلے بھی صدیق اکبر اپنے دل میں مان چکے تھے کہ جس ہستی کی رفاقت مجھے حاصل ہے وہ ہستی عام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ختم نبوت کا تاج پہن کر آئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تطبیق علماء نے یوں دی ہے کہ غلاموں میں کلمہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا، عورتوں میں کلمہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، سبحان اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت مولا علی نے پڑھا، اور آزاد شخصیات کے اندر، بالغ شخصیات کے اندر سب سے پہلے کلمہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا۔ آپ آگے چلیں، جو بات میں نے پیچھے کی ہے اس کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ حضور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، 40 سال کی نبی پاک کی عمر ہے۔ صاحب اسد الغابہ نے لکھا، کثیر روایات ہے، صدیق اکبر اس وقت مکے میں نہیں تھے، سبحان اللہ۔ آپ ملک یمن میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یمن کی منڈی ہے، سفید داڑھی والا بابا، سفید امامہ، چہرہ چمکتا ہوا، ملک یمن کا ایسا عالم کہ جس کے علم کے سکے جمتے تھے ملک یمن میں، اللہ اکبر۔ اس نے جب تاجدار صداقت کو دیکھا تو آنکھوں کی ٹکٹکیاں وہیں رک گئیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کے جسم کا طواف کرنے لگا۔ اب صدیق اکبر نے انہیں حیرت سے دیکھا، بابا جی خیر تو ہے، آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے مخاطب کر کے کہا، انت حرمی، سبحان اللہ، کیا تو حرم سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ انت قرشی، سبحان اللہ، کیا تو قریشی ہے؟ کہا بالکل قریشی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، مہربانی کرو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں تیسری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بابا جی آپ یہ بھی جانتے ہیں میں مکے سے آیا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں قومی اعتبار سے میں قریشی ہوں، اب کہتے ہیں کپڑا ہٹاؤ، اس وقت تک میں کپڑا نہیں ہٹاؤں گا جب تک آپ اس راز کا انکشاف نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، میری کتابیں مجھے بتاتی ہیں اللہ کا ایک آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا، دنیا ساری پر اس کی عزت و عظمت و شان و شوکت کے ڈنکے بجیں گے، اس کے نام سے عالم میں کفر کپ کپا اٹھے گا، دھرتی کو پاک کرے گا، دھرتی کا گوشہ گوشہ اس کے کلمے سے وجد کر کے اٹھ پڑے گا۔ جب وہ نبی آئے گا تو اس نبی کا ایک خصوصی یار ہوگا، دنیا ابو بکر کہے گی، اللہ خود اس کا نام صدیق رکھے گا، علی کا بھی امام ہوگا، عمر کا بھی امام ہوگا، عثمان کا بھی امام ہوگا، اہل بیت کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ناف کے ساتھ ایک کالے رنگ کا تل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اٹھا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر نے قمیض کو ہٹایا، سبحان اللہ، تیل نظر آیا، سبحان اللہ، فرمایا تجھے مبارک ہو، تو وہی ہے جو نبی کا خصوصی دوست ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وقت آنے پر اپنا سب کچھ اس نبی پر لٹا دینا، سبحان اللہ، قربان کر دینا۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ اس نے اپنی محبت سے کہا تھا
لیکن یار غار نے دل میں کہا ہوگا یہ تو مجھے کہہ رہا ہے نا کہ سب کچھ نبی پہ لٹا دینا، اسے پتہ نہیں ہے کہ نبی میرا مال محبت اور شفقت سے اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے بندہ اپنے ذاتی مال میں تصرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ اچھا اس میں یہ فرمائیں کہ آپ کو یہ جو لقب ملا ہے صدیق، جی حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا یہ صدیق کا لقب آپ کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور یہ کب ملا ہے؟ صدیق کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں۔ جی ایک تو لفظ صدیق کا تسلسل میرے اسی واقعے کے اندر آ جاتا ہے۔ جی اب اسی بزرگ نے کہا جب اس نبی سے آپ ملے میں آپ کو نعت لکھ کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، جی میرے سلام دیجیے گا، جی لکھی ہوئی نعت اس نبی تک پہنچا دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر صدیق ایک بار واپس آتے ہیں، جی مکے میں ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے کہرام برپا کیا ہوا ہے، ہمارے جیسا بندہ نبوت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم میں پیدا ہوا ہے، اللہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق ایک بار آتے ہیں تو یہ مکے کے داخلی دروازے پر موجود ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ کفار حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ کہ بلا روایات میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب حضور معراج سے آتے ہیں، جی ابو جہل صدیق اکبر کے پاس آتا ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے کہ ابو بکر کوئی تیرے میرے جیسا بندہ دعویٰ کرے کہ میں ایک رات میں لامکانوں پہ گیا، اللہ کا دیدار کیا، جی جنت و جہنم کا معائنہ کیا، جی پھر میں واپس آیا، جی ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو جو تیرا دوست اور یار محمد ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں لامکانوں پہ گیا، اللہ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، جنت و جہنم کا معائنہ کیا، اب اس بارے میں ابو بکر کیا کہو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جس عشق اور محبت اور ولولے سے تب جواب دیا، دنیا عشق کبھی اس جیسے الفاظ نہیں لا سکے گی۔ صدیق اکبر نے کہا کمینیا، تم نے کہا تھا تیرے میرے جیسا بندہ اگر جائے، جس کے بارے تو اب کہہ رہا ہے وہ نہ تیری طرح ہے وہ نہ میری طرح ہے۔ حسان بن ثابت نے مہر لگا دی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یہاں میں تاجدار گولڈا کی بات کرتا ہوں، آپ نے چلے ایک شعر پڑھ دیا ہے تو وہ بھی تو یہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ جی اب میں اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ جی وہ حضور علیہ السلام کے کلمہ اعلان نبوت کے بعد انتظار میں کھڑے ہیں، ابو بکر پاک آئے گا تو ان کو ہم یہ بتائیں گے۔ اب صدیق ایک بار آتے ہیں، جی مکے کا داخلی دروازہ ہے، جی دیکھا مرد اکٹھے ہیں، جی سب نے کہا ابو بکر تو آ گیا ہے، حالات اس طرح ہیں۔ وہ محمد جو عبداللہ کا در یتیم ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، جی ہم تیرے انتظار میں تھے، تو آ، اسے سمجھا، اس سے بات کر کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تیرے ہاتھ میں لیڈنگ شپ دے رہے ہیں، تجھے اپنا سفیر بنا رہے ہیں، تو اس سے بات کر۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس کے انتظار میں یہ کھڑے تھے، وہ تو کب کا جس کے ہاتھ میں یہ کمان دے رہے تھے، وہ کتنا عرصہ پہلے اس محمد عربی کے نبوت کے اعلان کے انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر آتے ہیں، جی یہ حضرات پیچھے ہیں، حضرت ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک گھر ہے۔ جی اب ہمارے ناظرین یہاں پر توجہ کریں گے، حضور نے دروازہ کھولا، سامنے سے چہرہ حضور کا نظر آیا، کوئی اور بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ ہو جا، میں نبی بن کر آیا ہوں، تیری طرف بھی اور اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بھی۔ سبحان اللہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب حضور نے وہاں یہ نہیں کہا، حضور نے کہا انی رسول اللہ الیکا، سبحان اللہ، پہلے کہا الیکا۔ جی آقا نے فرمایا ابو بکر میں تیری طرف بھی نبی بن کر آیا ہوں، جی ساری مخلوق کی طرف بھی نبی بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ افضلیت صدیق اکبر کے معیار کو بھی آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اظہار ابو بکر کے سامنے
نے کیا. آقا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ میں سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، لیکن آقا نے خصوصی فرمایا تیرا بھی نبی ہوں، ساری مخلوق کا بھی نبی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب صدیق اکبر نے دیکھا حضرات پیچھے ہیں تو پوچھا ما دلیل ہو کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تو حضور مسکرا پڑے. آقا نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن. اللہ اکبر. صاحب زرقانی نے وجد کر کر کے ان لفظوں کو لکھا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ عشق میں ڈوب کر اس تحریر کو لکھا. آقا نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن. سبحان اللہ. میری دلیل وہ شیخ ہے جو تجھے یمن کی منڈی میں ملا تھا. سبحان اللہ. اب صدیق اکبر نے بات کو طوالت کے لحاظ سے آگے کیا. مقصود یہ تھا کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ میرے نبی کی عظمت کو سمجھ لیں، ورنہ کہاں مکہ کہاں ملک یمن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے کلومیٹروں کا سفر، اور کسی روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ جبریل آیا ہو اور جبریل نے آ کر کہا ہو کہ ابو بکر کے ساتھ یہ معاملہ ہے. کوئی مجھے دکھا دے کہ یہ روایت ہے، میں منہ مانگا انعام دوں گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. جی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. جی. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا وہ جو تجھ پر عیا نہیں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوشیدہ ہو. جی جناب. اب کہا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن. سبحان اللہ. ابو بکر میری دلیل وہ بوڑھا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ شیخ ہے جو ملک یمن میں تجھے ملا تھا. جی. اب صدیق اکبر نے اپنی محبت سے بات کو طویل کیا. سبحان اللہ. کم من شیخ لقیتہ بالیمن. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ تو بہت سے تھے. یمن میں میری ملاقات بڑے شیوخ سے ہوئی ہے، کثیر بزرگوں سے ہوئی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا نے مسکرا کے فرمایا الذی افادک الابیات. سبحان اللہ. ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے حرمی کہا تھا، جس نے تجھے کارشی کہا تھا، جس نے تیرے پیٹ کو دیکھا تھا. میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے میرا سلام بھیجا تھا اور میری نعت لکھ کر تیرے ذریعے بھجوائی تھی. جلدی کر، اس کے سلام بھی پہنچا، اس کی لکھی ہوئی نعت بھی مجھے سنا. سبحان اللہ، سبحان. یہاں پر بھی آپ صدیق اکبر کو بطور صدیق لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب حضور معراج سے واپس آتے ہیں. جی. یعنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی، تو اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. جی. دوسری وجہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوسری وجہ آپ لے لیں، حضور معراج سے واپس آتے ہیں. جی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی لاجواب بات بتاؤں. سبحان اللہ. کچھ شاہکان نے لکھا. جی. میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، وہ ہے اردو کتاب کی. جی. آپ کو پتا ہے کہ ہم حضرات پڑھتے عربی ہیں، میں بھی، آپ کی لائبریری میں بھی زیغم عربی کو تو موجود ہے. جی. لیکن اس کی بات آتی ہے تو کچھ نفع ہم اردو کتب سے بھی اٹھاتے ہیں جو قابل اعتبار مصنفین ہیں. جی ماشاءاللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کتاب کا نام ہے رخ والضحیٰ. جی. اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضور واپس آتے ہیں جی اللہ کریم کا دیدار کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے کہا مالک تو نے لامکان پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، انوار و تجلیات دکھائیں. جی. جب میں دنیا والوں سے کہوں گا دنیا والوں میں رب کو دیکھ کے آیا ہوں، سبحان اللہ سے مل کے آیا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو کے آیا ہوں. اللہ مخلوق کہے گی اگر اے محمد تو رب کو مل کے آیا ہے تو ہمیں بتا رب دکھنے میں کیسا ہے. اللہ اکبر. جی. آپ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، میں بڑے پیچیدہ اور آسن اور باریک انداز سے بات کروں گا. مالک بندے کہیں گے کہ بتا رب دکھنے میں کیسا ہے. جی. مالک میں بندوں کو کیا کہوں گا. رب نے فرمایا محبوب جو تجھ سے یہ کہے نا اللہ دکھنے میں کیسا ہے تو اسے کہنا جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے. انا میرا تو جمال الحق، میں رب کے حسن کا شیشہ ہوں. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. اور یہاں بعض محدثین نے بھی فرمایا ہے، آپ نے چلے حدیث مبارکہ پڑھ دی ہے، من رآنی فقد رأى الحق. حق سے مراد یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. جی. تو یہاں یہ ترجمہ بھی بنتا ہے. اس ترجمے کو لینے والے حضرات بڑے تھوڑے ہیں. جی. کافی زیادہ محدثین کا اسی بات پر اجماع اور اتفاق ہے. اس کی تصدیق پچھلی حدیث کرتی ہے جس میں آقا نے فرمایا آنا میرا تو جمال الحق، سبحان اللہ، میں حق کے جمال کا شیشہ ہوں. سبحان اللہ.
اب اگر معنی یہی کہیں کہ مجھے ہی دیکھا تو میرت کا معنی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آنا میرا تو جمال الحق کا جملہ بتا رہا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے رب کے جلووں کو دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کے آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے تاکہ ناظرین کرام کو یہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم معلوم ہو جائے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو یہ حدیث مبارکہ حق سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی ہے۔ جی جی۔ اب تصدیق والی بات، جبریل سے حضور نے کہا میری تصدیق کون کرے گا؟ جی۔ کئی ہزار راتوں کا سفر، کہاں سدرا، جی، کہاں کتنے آسمان، سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ مانیں گے کیسے؟ سب سے پہلے جبریل نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، اللہ کے اذن سے صدیق کہا یا رسول اللہ آپ زمین پہ جائیے، دنیا میں اگر کوئی آپ کی تصدیق نہیں کرے گا، ایک بندہ ہے اس کا نام ابو بکر ہے، وہ پیدائشی صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق لازمی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خود مولا علی کی روایت الریاض النظرہ میں موجود ہے، مولا علی فرماتے ہیں، ہمارے ناظرین اس بات کو، اس اینگل کو بڑے آسان انداز سے لیں گے کہ مولا علی محبت صدیق اکبر میں کتنی کمال گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر کا نام صدیق خود رب نے جبریل کے ذریعے اپنی محبوب کی زبان سے کہلوایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بالکل اعتماد، یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے جھوٹ سے پاک تھی، صاف تھی۔ اور قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یار غار عطا فرمایا، یار مزار عطا فرمایا، تو اللہ پاک نے ان کو جھوٹ سے بہت دور رکھا۔ اس لیے جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکل جاتا تھا اللہ پاک اس کو ویسے ہی فرما دیتا تھا۔ آپ نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، اور آپ کی زبان کی اللہ پاک نے لاج بھی رکھی ہے۔ اور اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام نامی اسم گرامی عبداللہ کے ساتھ آپ کو جو لقب صدیق ملا ہے، اس کی اللہ پاک نے ابوبکر پاک کو صحیح پاسداری کرنے کی توفیق و ہمت بھی عطا فرمائی۔ جی، یہاں پر ایک شاعر کا شعر بھی مجھے یاد آیا، جی، اس میں وہ کہتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں۔ اچھا، ماشاءاللہ، ایک نعت کا مصرع ہے، جی، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، جی، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ نصیر الدین نصیر کا بھی چلے ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں، نام لینے سے جی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ محبت سے ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی فرمائیں، پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہی پروگرام، یہ جو ہمارا 8 روزہ پروگرام ہے، آپ کو یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ یہ جو سلسلہ لائیو کا ہے، جیسے ہی پیج سے ہم مطلب ہے کہ یہ گفتگو سنیں گے، اس کے بعد آپ کو مفتی آصف بارزوی یوٹیوب چینل ہے میرا، اس پر آپ کو یہ موجود مل جائے گا۔ اب آپ محبت سے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب فرمائیں اور ہمارے پیج کو بھی لائک فرمائیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فردن فردن یا قافلے کی صورت میں مکہ سے وہاں نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، اور وہاں سے بھی مدینہ پہنچے، اور بعض یہاں سے ڈائریکٹ مکہ سے مدینہ پاک پہنچے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو بستر پر مولا علی پاک کو سلاتے ہیں اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کردار ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ میں سے صرف ابوبکر پاک کو ساتھ لیا ہے اور لے کر سرکار ان کو تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ابوبکر پاک کے حدیث کی روشنی میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ شب ہجرت جی حضور کا رفیق ہونا، سبحان اللہ، حضور کا ساتھی ہونا، جی بس میں اب زیادہ وقت نہیں لیتا، اس مقام کو سمجھنے کے لیے حضرت اماں صدیقہ کی آپ روایت کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا تھا نا جی کہ اے عائشہ، یہ تاروں کی بارات ایک طرف
سبحان اللہ. تیرے ابو صدیق والی میرے ساتھ غار والی رات ایک طرف. واہ 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 سبحان اللہ. اب صحابہ کرام نے کسی نے کس انداز سے ہجرت کی سب نے چھپ کے ہے. جی. صدیق اکبر اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت تو چھپ کر نہیں ہے. نہیں، ان کی بالکل چھپ کر نہیں ہے، بلکہ اگر حضرت فاروق اعظم جی جی کہ جن کے بارے حدیث موجود ہے کہ میں نے اس لیے بات کہی جی آپ نے فرمایا صاحب نے چھپ کر کی، تو میں بتا دوں کہ حضرت عمر پاک نے چھپ کر نہیں. دین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان الدین لا یجیء یوم القیامت فی صورت عمر. سبحان اللہ. جس کی شکل میں قیامت کے دن خود دین آئے گا. سبحان اللہ. اس عمر کی عظمت کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ دنیا دار کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ اور یہاں چلیں آپ نے ایک بات چھیڑ دی ہے، میں ایک ناظرین کرام کے حدیث پاک سناتا ہوں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اسلام جو ہے جی ایک انسانی شکل میں آئے گا. جی. اور جس بندے نے اسلام قبول کیا ہے جی اس بندے کو اللہ پاک کی اجازت سے سلام کرے گا. جی. ہر ایک کو سلام کرتا جائے گا. اس میں ولی بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، کتب ابدال اوتاد تابعی صحابی سب موجود ہیں. اور جب اسلام آئے گا نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جی آپ کو جب سلام کرے گا تو آپ کا ہاتھ چھوڑے گا نہیں. جی. ہاتھ پکڑ کر اللہ پاک کے عرش اعظم کے پاس حاضر ہوگا، یا اللہ میں عمر کو بغیر حساب کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. واہ سبحان اللہ. تو اللہ پاک فرمائے گا اسلام اس کی وجہ عرض کرے گا، اسلام عرض کرے گا یا اللہ جب تک عمر نہیں آیا تھا اسلام میں، جی عمر اسلام سے باہر تھا، جی اسلام مکے کے اندر گھروں کے اندر تھا، چار دیواری کے اندر تھا. بالکل. عمر اسلام میں آیا ہے، جی عمر اسلام میں داخل ہوا تو اسلام اپنے گھر سے باہر نکلا، مکے سے باہر نکلا پھر پہلا، اور تب جا کر جو ہے خانہ کعبہ میں اسلام کی ترویج و اسلام کی اشاعت نشر و اشاعت کھلے عام ہوئی. تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو حدیث پاک پڑھی تو میں نے اس سے ریلیٹڈ مجھے یاد آ گئی. تو چلیے آپ گفتگو کہیں آگے نہ نکل جائے. آپ فرما رہے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر، لیکن عمر پاک نے چھپ کر نہیں کی. اب حضرت عمر جب ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں جی حضرت مولا علی سمیت سب نے چھپ کر ہجرت کی. سبحان اللہ. حضرت عمر پاک نے کندھے میں تلوار لٹکائی، سبحان اللہ. تیر اٹھائے، سبحان اللہ. کمان باندھی، سیدھا آتے ہیں حرم شریف میں. سبحان اللہ. وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، جی بڑے بڑے تگڑے کافر بھی بیٹھے ہیں. جی اب جب آئے نا جی دعا مانگتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں. جی. اب جب 2 نفل پڑھتے ہیں تو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، ابو جہل اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی تیری میت پر روئے، تیرے بچے تیری میت پہ روئیں، جی تو سن لے عمر مکے سے مدینے ہجرت کر رہا ہے، اگر جرت ہے تو عمر کو روک کے دکھا. اللہ اکبر. احسن تھا. اسی طرح حضرت ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. جی. آپ تو حضور کے صحابہ میں سے ہیں، وہ جنتی ہیں، جی اتنے اعلی مقام والے ہیں. جب کلمہ نہیں پڑھا تھا جی تو حضرت عمر نے ابو سفیان کی طرف بھی دیکھ کر کہا کہ اے ابو سفیان اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تیرے بچے تجھے روئیں، میں ہجرت کر رہا ہوں، مجھے روک کے دکھا. اللہ اکبر. اب میں اپنے لب لباب پہ آتا ہوں. جی. اب سوائے فاروق اعظم کے سب نے چھپ کے ہجرت کی. جی. صدیق اکبر اجازت مانگتے ہیں. جی. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا. سبحان. ابو بکر تو جلدی نہ کر، امید ہے کہ اللہ تجھے میرا ساتھی بنائے گا. سبحان اللہ. نبی کی جو تمنی ہوتی ہے، نبی کی جو امید ہوتی ہے، نبی کا جو ایسا کلام ہوتا ہے وہ محل یقین میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب تفسیر حسن عسکری میں موجود ہے. جی. ایک دن جبریل نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. جی. آ کر کہا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر. سبحان اللہ. آپ ہجرت کریں، ابو بکر کو ساتھی بنائیں. اللہ اکبر. مقام ہجرت میں صدیق اکبر نے کس انداز سے ذمہ داری سنبھالی، آقا کی خدمت کی. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہیں حضور کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، کہیں حضور کی خاطر اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کے غار کی صفائی کر رہے ہیں، کہیں بکریوں کا گرم دودھ نکال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کہیں حضور کی خاطر دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ہجرت میں اکیلے ابو بکر نہیں ہے، آپ کا پورا خاندان پلاننگ میں شامل ہے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے بھی چنا گیا تھا کہ اس وقت جن جن چیزوں کی جن جن ہستیوں کی حضور علیہ السلام کو ضرورت ہجرت میں پڑنی تھی، اللہ پاک نے اس وقت وہ جو سارے معاملات ابوبکر پاک کے ذریعے حل کروانے تھے. ابوبکر پاک چاہے وہ آپ کا گھرانہ دیکھیں نا، حضرت عائشہ پاک ہیں اور دیگر آپ کے ہمشیرہ ہیں، وہ کھانا تیار کرتی ہیں، وہ کھانا پہنچانے کے لیے بھائی جاتا ہے اور غلام بکریاں لے کر جاتا ہے، اور ایک پہلے سے وہاں اونٹیاں لے کر تیار کھڑا ہوا ہے. جب حضور علیہ السلام 3 دن غار ثور سے نکل کر مدینہ شریف کی طرف روانگی فرماتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میری ناقص سمجھ میں آتی ہے بات، کہ اس وقت جو ہے ہجرت کے لیے حضور علیہ السلام کا موضوع ترین شخص اگر کوئی ہستی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق تھی. اس لیے حدیث نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پسند فرمایا تھا. پورا خاندان اس طرح شامل، آپ سمجھ لیں حدیث بخاری ہے. جب حضور اور صدیق اکبر چلے گئے، ابو جہل بندوں کو لے کر بیعت ابی بکر پہ آتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق اکبر کی لخت جگر باہر آتی ہیں، سبحان اللہ، پوچھتی ہیں تیرا ابو اور تیرے ابو کا یار کہاں ہے؟ سبحان اللہ. تیرا ابو اور تیرے ابو کا دوست کہاں ہے؟ سبحان اللہ. پتا تو تھا. اب حدیث بخاری کی ہے، حضرت اسماء نے جھوٹ بولا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جھوٹ بولا، یہ بخاری کے لفظ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. میں اپنے عشق والے انداز میں کہتا رہتا ہوں کہ حضرت اسماء کے اس جھوٹ پر فقیر کی ساری زندگی کے سچ قربان. اللہ اکبر. جو عظمت مصطفیٰ کی خاطر انہوں نے بات کہی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ، غلام بھی اس پلاننگ میں شامل ہے، بیٹا بھی پلاننگ میں شامل ہے. آپ کا بیٹا روزانہ مخبری کر کے غار ثور میں بتاتا ہے. آپ کے لخت جگر روزانہ کی بنیاد پر اتنا کٹھن سفر طے کر کے قبلہ وہ کھانا پہنچاتی ہیں. غلام آپ کا بکریاں وہیں ہانک کر لاتا ہے، غار ثور کے قریب سے گزارتا ہے، لوگوں کو شک بھی نہ ہو، نبی پاک کی خدمت بھی ہو جائے. اب یہاں جو بندے صدیق اکبر کی ریلیشن شپ نفرت والے انداز سے نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، میں یہاں کہتا رہتا ہوں، او اللہ کے بندو، جس صدیق کے غلام نبی کے اتنے وفادار ہیں، وہ آقا ابو بکر خود نبی کا کتنا وفادار ہوگا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہاں بات چونکہ بات سے بات چل نکلتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا ناظرین کرام کو کوئی چند ایسی خصوصیات ہوں جو صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ہی ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. جزوی خصوصیات، ویسے کلی خصوصیات بھی آپ کو شامل ہیں. جی بالکل، جی کلی خصوصیات. اچھا یہاں ایک بات میں ناظرین کرام کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اور جو صحابہ کرام ہیں، بالخصوص مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار اہل طاعت، اور ہمارے تو وہ پیر ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات مقدسہ، آپ کی خصوصیات ہیں. حضرت سیدہ زہرا پاک کا آپ کے نکاح میں آنا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ہر حالت میں ٹھہرنا جائز قرار دیا. اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں جو 3 خصوصیات مولا علی کو ملی ہیں، مجھے ان میں سے ایک بھی مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے بڑی بات ہے. تیسری خصوصیت جو تھی وہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا جھنڈا مبارک عطا فرمایا. تو یہ فضیلتوں یا حضرت عمر پاک کی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، اور اسی طرح سرکار نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، تو میری امت میں جو محدث ہے وہ عمر ہے. اور اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بعد نبی بن سکتا تو وہ عمر بن سکتا، زیادہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو میں کہنا چاہتا تھا، اب حضرت عثمان غنی کی بات لے لیں، کسی کائنات میں کسی کی نکاح میں کے بعد دیکھ رہے کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، اور یہ خصوصیت عثمان غنی کی ہے. اب حضرت عمر کی خصوصیات ہوں، حضرت علی پاک کی خصوصیات ہوں، یا مولا مشکل حضرت سیدنا عثمان غنی کی خصوصیات ہوں، یا اور خصوصیات جیسے حضرت سلمان فارسی کو سرکار نے فرمائی ہماری اہل بیت میں سے ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جتنی بھی جو فضیلتیں ہیں، جس کی بھی جو خصوصیات ہیں، یہ بے شک کسی اور میں نہیں پائی جاتی، لیکن یہ ساری کی ساری بھی جمع ہو جائیں، یہ ساری کی ساری بھی جمع ہو جائیں تو افضلیت ابوبکر صدیق سے نہیں بڑھ سکتی. بالکل نہیں بڑھ سکتی. اور وہ حدیث پاک ہے. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ابوبکر کے ہجرت کی 1 رات
جی بالکل غار ثور والی ایک رات، اور وہ جو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے ابوبکر ساری نیکیاں لے لیں اور جس کی نیکیوں کی تعداد ستاروں کی آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے تو مجھے ایک رات وہ دے دے، یعنی ایک رات ابوبکر پاک کی ہجرت والی جو ہے وہ ساری فضیلتوں پر بھاری ہے بالکل۔ اور وہ وہاں سرکار علیہ السلام نے وہ ایک واقعہ تھا، میں کبھی بعد میں عرض کروں گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان، اس میں سب صحابہ شامل ہیں، سب ازواج مطہرات کا ایمان شامل ہے، اور سب مومنین اغواس اقطاب ابدال ہوتا سب کا ایمان شامل ہے، اور فرمایا وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں، اور میرے ابوبکر کا ایمان ایک پلڑے میں، تو ابوبکر کا ایمان ان سب سے وزنی ہوگا۔ جی ارشاد فرما رہے تھے۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کی، سبحان اللہ، جی یہ روایت بالکل برحق، حضور کا ہر فرمان بالکل سبحان اللہ۔ لوی توزینا ایمان ابی بکر مع جمیع امتی، سبحان اللہ، لا راجہ ایمان ابی بکر، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت ساری کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا، سبحان اللہ۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اس روایت سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ میرے نبی کو قیامت تک اپنے ہر ایک غلام کا پتہ ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اللہ اکبر، اس کے ایمان کا وزن کتنا ہے، سبحان۔ اب یہ تو حدیث ہو گئی، جب عاشق اپنی عشق میں اپنی مستی میں چڑھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، یہاں پہ ان کا ایمان کہاں رہ گیا؟ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی آپ کتاب پڑھیں، راہ و رسم منزلہا، جی میرے پاس لائبریری موجود ہے، آپ کے پاس لائبریری میں موجود ہے، میں نے دیکھی ہے، اس میں آپ پڑھیں، آپ فرماتے ہیں نا جب صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، جب نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جبریل آتے ہیں، جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے ہم سے راضی ہے ناراض ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، آج تک آپ کوئی لفظ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی اور صحابی کے لیے اللہ کا فرمان آیا ہو کہ یہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے۔ یہ ترہ امتیاز، یہ فضیلت، یہ جزوی خصوصیت اگر حاصل ہے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ جب نبی نے پوچھا نا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ جب آ رہا تھا دیوار کے سوراخوں میں انگلیاں مار رہا تھا کہ کہیں اگر کوئی سوئی باقی رہ گئی تو میرا عشق باقی نہیں بچے گا، اللہ اکبر۔ آپ توجہ ذرا ان معاملات میں اگر کریں تو سبحان اللہ۔ پوچھا ابو بکر ما بقیت لأہلک، گھر والوں کا کیا بنے گا؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں ایمان تو کہاں رہ گیا، برحق ہے، ایک پلڑے میں صدیق کے ان دو لفظوں کو رکھا جائے، اللہ اکبر۔ یہ سید بادشاہ کہہ رہے ہیں، سید بادشاہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، جناب گولڑا کہہ رہے ہیں، حدیث بھی برحق حضور کی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث تو سبحان اللہ، ایمان تو کہاں کی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک پلڑے میں ابو بکر کے انہی لفظوں کو رکھا جائے کہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، آگے پیر صاحب کے لفظ ہیں، اور دوسرے پلڑے میں جمیع اہل بیت، جمیع صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری امت کا ایمان رکھا جائے، سب سے زیادہ ابو بکر کے ان دو لفظوں کا وزن بڑھ جائے گا، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح جزوی خصوصیات میں ایک حدیث پاک صاحب ریاض النظرہ نے لکھی، نبی پاک نے خود فرمایا حضرت ابو بکر پاک کو مخاطب کر کے، ابو بکر ان اللہ تعالی یتجلی یوم القیامت للخلائق عامہ، اے ابو بکر اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو دیدار عام کرائے گا۔ ایک مطلب آپ یہ لے لیں کہ ساری مخلوق اکٹھے رب کا دیدار کرے گی، وَيَتَجَلَّى لَكَ الْخَاصَّةِ، فرمایا ابو بکر اللہ تیرے لیے خاص تجلی فرمائے گا، ماشاءاللہ۔ اگر آپ یوں لے لیں ساری مخلوق رب کا دیدار اکٹھے کرے گی، اللہ ابو بکر کو اپنا دیدار تنہائی میں کروائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ، جزوی خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں سنائی۔ اب میں چاہوں گا کہ کوئی ایک حدیث مبارکہ، چونکہ موضوع جو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام
حدیث پاک کی نظر میں ہے تو اب ولیت صدیق کے حوالے سے جی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جی صرف نماز پڑھانے میں صدیق اکبر افضل نہیں ہے، جی حضور کے روحانی جانشین بھی صدیق اکبر ہیں، جی مصلی کے وارث بھی صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ، اور حضور نے وصال کے بعد کوئی منتخب نہیں کیا صدیق اکبر کو، سبحان اللہ، یا صحابہ نے منتخب نہیں کیا، سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی مبارک حیات میں خود اپنے مصلی کا وارث حضرت صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کی کتابات سنے، حضرت ابو دردہ والی روایت آپ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، جب تھوڑا سا سینہ حضرت ابو دردہ کا صدیق اکبر کے آگے بڑھا، قدم نہیں سینہ، سبحان تو اللہ، حضور نے چھڑی آپ کے سینے پہ رکھی حضرت ابو دردہ کے، اللہ، اور آقا نے فرمایا ابو دردہ تجھے پتا ہے تو کس کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یا ابا درداء تمشی بالرجل، سبحان اللہ، سبحان، کس بندے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو میری امت کا پیر ہے، سبحان اللہ، افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، سبحان میری امت کا روحانی وارث ہے، سبحان میرے مصلی کا بھی یہ وارث ہے۔ سبحان اللہ، آپ قبیلہ بنی عمر بن عوف والی روایت موجود ہے، جی حضور خود تعیین کر کے گئے کہ بلال صلح کروانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اگر دیر ہو جائے کسی اور کو نہ کہنا، ابو بکر کو کہنا میرے مصلی پہ نماز پڑھائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے فاروق اعظم نے مصلی پہ آئے، جی جب اللہ اکبر بلند کہا تو حضور نے حلالت کے دنوں میں اپنا چہرہ باہر نکالا اور 3 مرتبہ آقا نے فرمایا لا 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 لا۔ آگے جو نبی نے بات کی، نبی نے کہا فرشتے، اس کے بعد میں نے فرمایا اللہ، فرشتے اور مسلمان صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پر کسی کو راضی ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت صاحب ریاض النظرہ نے لکھی، 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں نا؟ جی 17 نمازیں ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر پاک نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر پڑھائی، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حدیث بخاری ہے نا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ پاک عرض کرتی ہیں کہ میرے والد محترم تو رقیق القلب ہیں، وہ مصلی امامت پر آپ کو نہ دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں فرمایا نہیں، ابوبکر کے علاوہ میں بھی کسی پر راضی نہیں ہوں، فرشتے بھی، اللہ بھی کسی پر راضی نہیں ہے۔ میں یہاں یہ کہتا رہتا ہوں، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا سبحان اللہ، تم یوسف والی عورتیں نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے اس کے انداز میں کہتا ہوں تم یوسف کے زمانے والی عورتیں نہ بنو، گویا حضور نے کہا بلال میرے یوسف سے کہو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں تو حضور ڈیوٹی لگا کر گئے، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جی جو صاحب ریاض النظرہ نے رقم فرمائی۔ جی انصار کے قبیلے میں تھوڑی چاپ کلش ہو گئی، جی ہمارے سامعین بھی سنیں گے، حضور صلح کروانے جاتے ہیں، جی سبحان، حضور نے تعیین یہاں نہیں کی کہ اگر نماز کا وقت ہو نماز کون پڑھائے، جی یہاں 2 احتمال ہیں، جی ایک تو یہ کہ حضور نے سوچا ہوگا نماز کے وقت پہ میں آ جاؤں گا، جی آپ اگر اس بات کو نہ لیں، میرا دل کہتا ہے کہ حضور دیکھنا چاہتے ہوں کہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پہ صحابہ کسے منتخب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، جی حضرت بلال سیدھا ابوبکر صدیق کے پاس آئے، میں سوال کرتا ہوں اگر صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور افضل تھا تو حضرت بلال حبشی کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سبحان اللہ۔ کوئی موجود کیا نہیں تھا، آ گئے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کی اگر نگاہ انتخاب کسی کار خیر میں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے بعد تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر پڑتی تھی، اور یہ ولیت مصطفیٰ ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی تو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، جی سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں تک سرکار علیہ السلام نے ان کی خدمت کے معاملے میں فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں نے ان کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن کائنات میں ابوبکر صدیق کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ عطا فرمائے خود اتارے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا کہ ابوبکر پاک کی خدمات ہیں، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا ہوا ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پر خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے کوئی خصوصی کرم فرمایا جو اور کسی صحابی پر نہ ہو؟
حضور کا خوش ہونا صدیق اکبر پاک کی خدمات پر. جی آپ اس انداز سے اس کو سمجھ لیں. جی جی حضور کا خوش ہونا صدیق اکبر پاک سے یہ رب کا خوش ہونا ہے. سبحان اللہ، احسن تھا. صدیق اکبر سے حضور کی ذات کا خوش ہونا یہ خوش ہونا ہی تھا نا. ایک یہ ہے کہ میں دعا مانگوں، جی آپ دعا مانگیں، مالک جنت میں ہمیں اس طبقے میں رکھنا جہاں تو نے آمنہ کے لال کو انتخاب فرمایا حضور کے لیے. سبحان اللہ. ایک یہ ہے پیر دعا مانگے، مالک نبی کے ساتھ اٹھانا. جی بڑے سے بڑا صحابی دعا مانگے، مالک نبی کے ساتھ اٹھانا. اس سے بڑھ کے کرم کیا ہو سکتا ہے کہ نبی خود دعا مانگ رہے ہیں. اللہم ان جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار فاجعلہ رفیقی فی الجنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا دعا مانگتی ہے مالک ہمیں نبی کے ساتھ جنت میں رکھنا، اور جس کو جنت میں رکھنے کے لیے نبی دعا مانگے اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ کرم ہے حضرت ابوبکر صدیق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جی بالکل. کہ جس نے تن من دھن سب کچھ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، میں جاں کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ حضرت ابوبکر پاک نے جو حضور پر سب کچھ لٹایا ہے تو ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں رہی. ادھر سے کہاں کمی. سبحان اللہ. سرکار نے بھی پھر ان کو نوازا، بالکل نوازا، اور اتنا نوازا کہ ہر وقت ساتھ رکھا، اور پھر آج مزار میں بھی آپ ساتھ ہی جلوہ گر ہیں. سر اتنا ہے، ریاض نظرہ نے روایت لکھی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. جی سارے لوگ قیامت کے دن رب کے جلال کے نشے میں ہوں گے. اللہ اکبر. کسی کو کہاں تک پسینہ، کسی کو کہاں تک پسینہ. صاحب ریاض النظرہ نے روایت کو لکھا کہ جب لوگ اللہ کے جلال کے نشے میں مستغرق ہوں گے، نبی کی خدمات کی بدولت اللہ فرمائے گا ابوبکر یہ سارے حساب کتاب دے کر جنت میں جائیں گے، تو اگر پہلے جانا چاہتا ہے تو میں ملائکہ کو کہتا ہوں تجھے پہلے لے جائیں. سبحان اللہ. اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس کو بلایا جائے گا، ہر باب سے جس کو بلایا جائے گا وہ صدیق اکبر کا. جی حضرت. اچھا یہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزت و عظمت کا پرچار کرنا. مطلب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ اس کو یوں لے لیں کہ ہم 4 دوست، 8 دوست، 10 دوست، 12 بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں. دوست فری ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق وغیرہ بھی، مطلب مزاح وغیرہ چل جاتا ہے. مذاق کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، اور سنجیدگی مطلب کچھ ہنسی خوشی ہو جاتی ہے تو معاملات. اچھا باہر جب نکلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے ویسے وہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، لیکن باہر جا کر کوئی ایسی بات ہو کہ صحابہ کرام باہر جب نکلتے ہیں تو تب حضرت ابوبکر صدیق کی عزت و عظمت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں. کوئی ایسی روایت؟ جس طرح حضور نے خود جناب تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اور شان عطا فرمایا، صحابہ بھی اسی طرح عزت دیتے تھے جس طرح حضور خود دیتے تھے. سبحان اللہ. آپ اس کو اس انداز سے لے لیں، سب سے کٹھن جو مرحلہ تھا وہ حضور کی مبارک رحلت کے بعد کا تھا. منافقوں نے سر اٹھایا، کسی نے کہا پتہ نہیں دین بچے گا نہیں ہوگا، یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے نہیں رکھیں گے. اس دور میں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ کس انتھک انداز سے صدیق نے حضور کی امت کے ایمان کو سنبھالا. جب چند لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، چند قبیلے مرتد ہوئے، صدیق اکبر خود گھوڑے پہ. یہ تو باتیں ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد. میں عرض کرتا ہوں کہ جب خود سوار ہوتے ہیں صدیق اکبر ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، حضرت عمر گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہیں. مہربانی فرمائیں تازے ایام ہیں، اتنی سختی نہ کریں. تو صدیق اکبر جلال میں آ کر کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیت وخار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تیری شجاعت کے ڈنکے بجتے تھے، جب اسلام نے وقت مانگا ہے تو بزدل ہو گیا ہے. کہا جو نبی کے دور میں یہ رسی دیتے تھے اگر انہوں نے اس رسی کا انکار کیا میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا. ثمرہ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابو رچا تاردی کہتے ہیں ایک دن میں مدینہ شریف میں داخل ہوتا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہجوم بنایا ہوا ہے. ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے کے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھ کر ماتھے کا بوسہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے. میں نے کسی سے پوچھا من المقبلو ومن المقبلو، وہ چوم کون رہا ہے
اور چوما کس کو جا رہا ہے؟ جسے چوما جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک صیغہ اسم فاعل کا، جی، دوسرا مفعول کا۔ سبحان اللہ۔ چوم کون رہا ہے؟ چوما کسے جا رہا ہے؟ جی، تو ایک بندے نے کہا یہ حضرت عمر ہے جو صدیق اکبر کو خدمات پر چوم رہے ہیں۔ جب نیڑے آئے نا، مسئلہ فاروق اعظم کی نسبت کا مولا علی کے ساتھ تھا، تو آپ نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، سبحان اللہ، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ جی، ہمارے سامعین بھی سمجھیں گے، علی نہ ہوتا اکیلا عمر ہلاک ہوتا، اور عمر ابو بکر کے ماتھے کو چوم کر کہہ رہے ہیں لولا انت لہلکنا، جی، اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سب اکیلا عمر ہلاک نہ ہوتا، حضور کی ساری امت ہلاک ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آگے پروٹوکول دیکھے صحابہ کا، حضرت ابو ہریرہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے عالم جہاد بلند کیا، جی، ہم سوچ رہے تھے کہ غلط کر رہے ہیں، جی، لیکن جب ہم نے ان کے ثمرات کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہم نے کہا اگر نبی کے بعد ابو بکر خلیفہ نہ بنتے، زمین پر قیامت تک کبھی رب کی عبادت نہ کی جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب ہم نے صدیق اکبر کی خدمات کو دیکھا، جذبے کو دیکھا، ولولے کو دیکھا، آپ نے کہا ما ولد بعد النبیین مولود افضل من نبی بکر، کہا لوگو انبیاء کے بعد کسی ماں نے دھرتی پر صدیق اکبر سے بڑھ کر افضل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، احسنت احسنت، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے یہ حدیث مبارکہ ہمیں سنائی اور بڑا لطف آیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مجھ سے آپ یہ فرمائے ہمیں جی کہ حدیث پاک میں کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے، جن کی تعریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور صحابہ اکرام جن کا احترام اور مقام مطلب دل میں رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو کیا کہیں کوئی ایسی واضح، کوئی ایسی جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی منقبت ہے، یہ فلاں بزرگ کا قصیدہ ہے، جی، تو ایسا کوئی قصیدہ، کوئی اشعار، کوئی ایسی گفتگو کسی نے کہا ہو، نبی پاک علیہ السلام بالخصوص سرکار علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے فرمایا کو میرے ابوبکر کی شان سناؤ، یا کوئی ایسی کسی کو فرمائش کی ہو، جیسے ہمارے نعت خواں جب جاتے ہیں تو میں محافل پر تو وہ کہتے ہیں جب ماں کی شان سنائیں، باپ کی شان سنائیں، تو ایسی کوئی شان کی فرمائش اللہ اکبر۔ آپ نے نقبا، خطبا اور نعت خوانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ جی جی، ارشاد۔ ہمارے ممبروں پر مولا علی سرکار کی ہر بار یہ فرمائش کرتے ہیں کہ منقبت پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم قائل ہیں، پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ۔ ہمارے اسٹیجوں پر اگر حضور کی آل کے چرچے نہیں ہوں گے تو کس کے چرچے ہوں گے؟ اب دیکھنا ہمارا جو ناظرین کرام، ہمارے جو محافل اور مطلب جلسے ہوتے ہیں اس میں ہم پہلے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، پھر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، پھر نعرہ تحقیق لگاتے ہیں۔ اب اس میں تو 4 یار آ گئے، لیکن جب ہماری عقیدت محبت مولا مشکل کشا سے دیکھیں کہ جب ہم مولا علی کی بات آتی ہے تو اکیلا انہی کا نعرہ لگتا ہے، نعرہ حیدری، حالانکہ نعرہ تحقیق میں بھی وہ شامل ہے، لیکن نعرہ حیدری ہماری عقیدت اور محبت ہے مولا علی پاک سے، اور ہم تو جب تک سرکار کی آل پر درود پاک نہ پڑھے ہم تو سلام ہی نہیں پھیرتے۔ جی فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جی اگر ہم منقبت مولا علی سرکار پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر 2 شعر شان صدیق اکبر میں ہو جائیں، جی سبحان اللہ، شان فاروق اعظم میں ہو جائیں، سبحان اللہ، شان عثمان ذو النورین میں ہو جائیں، سبحان اللہ، مولا علی کے فضائل حضور کی مبارک زبان سے لا محدود لا تعداد ہیں، جی، لیکن کہیں یہ روایت سے کا صحیح نہیں ہے کہ نبی نے کسی کو کہا ہو کہ مولا علی کی منقبت سنا ہو۔ اللہ اکبر۔ فضائل کی بات آئی تو ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہاں یہ بھی موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں واضح لکھا ہے کہ جتنی قرآن پاک کی آیات اور سرکار کی حدیث مبارکہ مولا علی پاک کی شان میں ہے، وہ کسی اور بھی صحابی کی شان میں ہے ہی نہیں۔ جی بالکل۔ خلفاء ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تو اب مولا علی کے بھی امام ہیں۔ جی بالکل۔ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی سرکار کی منقبت بھی ہو، جی، ساتھ اگر صدیق اکبر پاک کے 2 اشعار ہو جائیں تو اہل سنت کے اسٹیجوں پر کتنی لاجواب ترجمانی ہو جائے گی۔ کم سے کم یہ جو میڈکیں اٹھتی ہیں نا اہل سنت کے اوپر تان کرنے کے لیے، جی، یہ سر نہیں اٹھائیں گی۔ سبحان اللہ۔
خطیب کا اپنا عقیدہ کھل کر سامنے آئے گا، صحابہ کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیسے ہے واضح ہوگی۔ آپ آئیں لب لباب پر میں آتا ہوں۔ صاحب ریاض النظرہ کہتے ہیں ایک دن حضور نے پوچھا اپنے دربان شاعر حضرت حسان بن ثابت سے، کہا ما قلت شیئا لأبی بکر صدیق، میں اس کا ترجمہ اپنے انداز سے یوں کرتا رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے حسان میری نعتیں تو بہت لکھی ہیں، کبھی میرے یار غار کی منقبت بھی لکھی ہے، سبحان اللہ، کبھی میرے یار غار کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وجدان، میرا ذوق، میری عقل کہتی ہے جس طرح حسان بن ثابت نے جواب دیا، جواب یہی بنتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میں نے تو کب سے یار غار کی منقبت تیار کر رکھی ہے، میں انتظار میں ہوں کب آپ کہتے ہیں میں کب ابو بکر کی شان سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف مطلع القمرین میں بھی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جبکہ اعلی حضرت نے خود منقبت مولا علی سرکار کی لکھی، امام حسن حسین پاک کی لکھی، اشعار شان عثمان ذوالنورین میں لکھے، اشعار شان عمر میں لکھے، لیکن فرماتے ہیں اگر نبی نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے کلام کے بعد کسی کے کلام کی فرمائش کی ہے تو اپنے یار غار کی فرمائش کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے ابو بکر کی شان سناؤ، اور انہوں نے پھر آگے آئے ہو گئے اور سنانا شروع کر دی، کھڑے ہوئے سنایا۔ اب جو کلام حضرت حسان بن ثابت نے پڑھا میں اس کا مفہوم مطلب آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا لوگو جب پاکوں کا ذکر کیا کرو، صالحین کا ذکر کیا کرو، اس بندے کو بھول نہ جایا کرو جو سفر و حضر میں نبی کا ساتھی تھا، جو قیامت کے دن نبی کا ساتھی ہوگا، جو جنت میں نبی کا ساتھی ہوگا، جو بدر و حنین احد و خندق میں نبی کا ساتھی تھا، اس بندے کو نہ بھولا کرو جن سے نبی مشورہ لیتے ہیں، اس بندے کو نہ بھولا کرو جسے جبریل اپنا رہبر کہے، اس بندے کو نہ بھولا کرو کہ جس کے لیے اللہ قیامت کے دن خاص تجلی فرمائے گا۔ کہا ابو بکر کو یاد کیا کرو، تمہیں نہیں پتا ابو بکر وہ ہے جسے ہجرت کی رات نبی نے اپنی معیت کے لیے چنا، اور در حقیقت رب نے خود چنا۔ کہا نبی نے ابو بکر کو اپنی معیت کے لیے اس لیے چنا کہ نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میری امت میں سب سے افضل ہے تو وہ حضرت عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قبلہ علامہ طیب عرفان باری صاحب نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ ان کو اپنی طرف سے، اپنے محبوب کی طرف سے خوبصورت جزا عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا تو پیج کو لائک کرنا نہیں بھولنا، اور ہمارے چینل مفتی آصف اقبال رضوی کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز اور پروگرام ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک خوبصورت اور نئے عالم دین کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ ابو بکر پاک کا، حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ صحابہ اکرام کی نظر میں کیسا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔